السلام علیکم۔ سعودیہ اور UAE کے درمیان آپ لوگوں نے جنگ دیکھی، بہت چھوٹی سی جنگ تھی، مختصر سی جنگ تھی، مختصر سے معاملات تھے، وہ آپ نے دیکھ لیے۔ یہ بات تو شاید آپ نے میرے منہ سے سنی ہوگی، میں نے کلپ بھی لگایا تھا کہ سعودیہ کے لیے بھی، ترکی کے لیے بھی جو ہے ان کے حالات بگڑنے والے ہیں، حالات خراب ہونے والے ہیں، آذربائیجان کے اندر بھی معاملات ہونے والے ہیں اور وہ عنقریب انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ آذربائیجان تھوڑا لیٹ ہے، بالکل آخری سٹیج جو ہے وہ آذربائیجان ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ سعودیہ اور وہ ترکی وغیرہ سارے معاملات ہو جائیں گے۔ ترکی کا تو ابھی اس وقت آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے یقیناً کہ اردغان جو ہے وہ اتنے سارے بیانات دے رہا ہے، اب تو اس کا بیان کوئی آتا بھی ہے، وہ کرتا بھی ہے، تو دل ہی نہیں کرتا کہ کوئی بتایا بھی جائے، اس قابل ہی نہیں ہے کہ بتایا جائے، کیونکہ جو کچھ اس نے اس ساری جنگ کے اندر کیا ہے، اسرائیل کی سپورٹ کی ہے، منافق اعظم کا جو کردار اس نے ادا کیا، تو اس کا تو نام لینا بھی جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا۔ اور پھر اس کے بعد جو اس نے اس پوری جنگ کا جو اسرائیل کی فیور میں نقشہ بدلا ہے، خصوصاً یہ جو اس سیریا والا معاملہ کر کے، پھر پس پردہ جو ہے وہ شپمنٹ جاری رکھ کر کے، تجارت جاری رکھ کر کے، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ شخص کہیں سے بھی اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں بات کی جائے۔ آج وہ خود بھی پریشان ہے، ترکی کے خود سر پر جنگ منڈلا رہی ہے، تو وہ خود بار بار بیانات دے رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ کہیں پر بیس بننے نہیں دیں گے، ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، ہم وہ نہیں کرنے دیں گے، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ اب تو جو اس نے جس جگہ پر مدد کر کے ان مغربی طاقتوں کو روکنا تھا، وہاں تو اس نے ان مغربی طاقتوں کو سپورٹ کر دی ہے۔ بظاہر تو وہ اپنے لیے کام کیا ہے، مگر وہ سپورٹ جو ہے وہ ان مغربی طاقتوں کی ہو گئی، تو نتیجہ جو ہونا ہے وہ تو ہوگا۔ ترکی کا تو برا حال ہو رہا ہے، وہ اس کے بیانات سے بھی نظر آ رہا ہے، اور وہ اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ یہاں سعودیہ اور UAE کا جو معاملہ تھا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ میں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ اگر ظہور امام مہدی علیہ السلام ہونا ہے تو اس کا ایک وقت ہے، اور اس وقت کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اس وقت کو بتانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ یہ نشانیاں ہوں گی، تو وہ وقت آ چکا ہوگا، تو تم اس وقت کو جان جاؤ گے۔ اب ہم ان نشانیوں کو ہی جان سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ظہور امام مہدی علیہ السلام کس محرم میں ہوگا یہ تو ہم نہیں جانتے، سال بھی ہم یقیناً نہیں جانتے، لیکن ہم ان نشانیوں کے پورا ہونے کا وقت ضرور سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ فلاں جگہ پر یہ ہوگا، فلاں جگہ پر یہ ہوگا، فلاں جگہ پر یہ ہوگا، تو اس طرح وہ نشانیاں ساری بتائی گئی ہیں۔ اگر آپ ان نشانیوں کو سمجھ جائیں گے تو پھر ظہور امام مہدی علیہ السلام کو پہچاننے میں بھی آسانی ہوگی، اس وقت کو بھی پہچاننے میں آسانی ہوگی۔ اور یہ بتایا ہی اس لیے گیا ہے، چھپایا بھی گیا ہے اور بتایا بھی گیا ہے، وہ دونوں ہی باتیں رکھی گئی ہیں۔ اور بتایا اس لیے گیا ہے کہ جو چاہنے والے لوگ ہوں گے وہ یقیناً ان چیزوں کو، ان باتوں کو پہچانتے پہچانتے وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ جیسے کہ اگر آپ دیکھیں کہ آیت اللہ سید علی خامنئی صاحب نے فرمایا ہے نا، کئی مرتبہ فرمایا، حسن نصر اللہ کی زبانی سنا ہوگا آپ نے جو سننے والے ہیں انہوں نے قاسم سلیمانی صاحب کی زبانی بھی سنا ہوگا، بار بار انہوں نے کہا کہ بیت المقدس جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کے لیے سارا انوائرمنٹ وہیں سے ہے۔ اور یہ بات رسول اللہ نے کئی مرتبہ احادیث میں بیان کی ہے، شام کو لازم پکڑو، بیت المقدس کو لازم پکڑو۔ اسقلان کے بارے میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے، اور روایتیں بھی اسکرین میں لگا کر کے پیش کی تھی۔ وہ ساری باتیں جو ہے وہ کیوں بتائی گئی؟ کیونکہ وہاں سے اس ٹائم کا، اس وقت کا جو ہے وہ آغاز ہوگا، وہیں سے ہوگا۔ اب جب وہاں سے جب وہ جنگ کا آغاز ہو جائے گا یا ان معاملات کا آغاز ہو جائے گا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام بالکل چند سالوں کی دوری پر آ گیا۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس وقت کے لیے وہ بات بتائی گئی، اور بہت سارے لوگوں نے جو بات کی ہے اس سے ہم وقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہر چیز جو ہے اپنے وقت کے مطابق چل رہی ہے، اور اپنے وقت کے مطابق ہی آگے بڑھ رہی ہے۔ سعودیہ UAE کی جو جنگ ہونی ہے وہ فروری کے بعد، مارچ کے بعد جا کر کے آگے ہونی ہے، اور اس کی بہت سارے ریزن ہیں اس کے، کیونکہ UAE والے جو ہیں، جو ابھی یہ جو جنگ ہوئی چھوٹی سی تھی کہ سعودیہ نے اسٹرائک کی اور وہ پیچھے ہٹ گئے فوراً سے، UAE والے جو بھی وہاں پر ان کی کولیشن فورسز تھیں ان کو انہوں نے وہاں سے باہر نکال دیا۔ تو وہ کیوں نکال لیا؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ نیو ایئر آ رہا ہے، نیو ایئر پر پورا دبئی، پورا UAE جو ہے وہ اس کے اندر لوگ آتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ اب اگر وہ 24 گھنٹے میں نہیں نکالتے تو نتیجہ کیا نکلتا؟ ایک ہائپ کریٹ ہو جاتی، اور جتنا بزنس اور پیسہ تھا اس ٹائم کا وہ سارا چلا جاتا۔ یہ بہت شاطر لوگ ہیں، یہ پیسے کے پیچھے ہیں، انہوں نے اس معاملے کو یہیں پر ہی ٹھنڈا کیا اور روک دیا۔ انہوں نے اپنے ان کے دلوں کا جو بغض ہے وہ ظاہر اللہ نے کر دیا۔ وہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ دونوں آپس میں لڑ بھی رہے تھے، اور 2-3 مہینے سے لڑ رہے تھے۔ یہ کوئی آج کی جنگ نہیں تھی، آج تو خیر ہائی لائٹ انٹرنیشنل میڈیا پہ ہو گئی، تو وہ ایک ایئر اسٹرائک کی وجہ سے سعودیہ کی، ورنہ اس سے پہلے سے وہ ان کے لوگ تو وہاں مر رہے تھے، وہ تو جنگ کر رہے تھے مسلسل۔
تو اب نتیجہ پھر وہی آیا ہے کہ یہ ان کے دلوں کا جو بغض ہے وہ ظاہر ہوا، اور انہوں نے اپنے پیسے کی، اپنے دنیاوی مفاد کے لیے انہوں نے اس چیز کو روک دیا۔ ظاہر سی بات ہے وہ وقت ابھی پورا نہیں آیا، میں تو بار بار کہتا رہا ہوں کہ وہ فروری کے بعد وہ سارے معاملات ہیں ان کے لیے، مگر آپ نے انیشیل اسٹیج جو ہے وہ ابھی دیکھ لیا۔ یعنی ہر معاملے کی ابتدا ہوتی ہے، پھر انتہا ہوتی ہے، پھر اختتام ہوتا ہے۔ تو ابتدا آپ دیکھ چکے ہیں، انتہا ابھی آپ کے سامنے آئے گی، یعنی اس کا عروج جو ہے وہ اب آپ کے سامنے آئے گا، اختتام تو پھر ان کے خاتمے کے ساتھ ہی ہونا ہے۔ تو وہ سارا معاملہ جو ہے وہ ہمارے سامنے اس وقت ان کا ایک بن چکا۔ اب چونکہ نیو ایئر بھی آ گیا، پھر شعبان اور رمضان ہے، رمضان میں پھر عید آتی ہے، عید پر پھر دبئی کی عیش ہو جاتی ہے، تو پھر وہ وہاں آپ دیکھیں گے کہ دوبارہ سے انہوں نے یہ جو مہینے ہیں انہوں نے گزارنے ہیں، جیسے تیسے گزارنے ہیں، انہوں نے گزارنے ہیں، اس معاملے میں انہوں نے ہلکا ہاتھ ہی رکھنا ہے۔ لیکن یہ چیز اس کے بعد جا کر کے آگے پھر دوبارہ اٹھ کھڑی ہوگی، کیونکہ یو اے ای والا سعودیہ والے کے مقابلے میں بہت زیادہ خطرناک انسان ہے، وہ بہت زیادہ زائرسٹ ہے، اس نے اس پورے خطے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر یو اے ای والے کا کردار ہے۔ سوڈان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آر ایس ایف فورس جو ہے وہ اس کو فنڈ کرنے والا یو اے ای ہے، جو داعشی دہشت گرد وغیرہ جو اس طرح کے بہت سارے گروپس ہیں ان کو سعودیہ بھی فنڈ کرتا ہے، مگر یو اے ای جو ہے وہ بہت پیش ہے، اور یو اے ای جو ہے وہ قبضہ جمانے کے لیے، پیسہ ہڑپنے کے لیے، لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے، اس چکر میں جو ہے وہ یہ سارے کام کرتا ہے، اور اس کے پس پردہ اس کے بیک پر جو کھڑے ہیں وہ سارے کے سارے اسرائیلی ہیں، اور وہ اس کی سپورٹ کرتے ہیں۔ پوری یورپ کی اور امریکنز جو کمپنیز ہیں جن کا پیسہ لگا ہوا وہ سب ملا کر اس کو سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ خود آگے بڑھ چڑھ کر کے کام کر رہا ہے۔ وہ آپ کے سامنے اب یمن کے اندر بھی جو وہاں پر قبضہ کرنے کی کوششیں ہیں اس کی، وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ تو یہ تو بڑا اس معاملے میں خطرناک ہے۔ اب جب یہ عید وغیرہ گزر جائے گی تو اس کے بعد یو اے ای کا کام تو ہو جائے گا، لیکن پھر بات آ جائے گی سعودی عرب کی، کیونکہ عرب کے اندر پھر آئے گا حج، اور وہ معاملہ سارا عرب کے لیے ہے۔ تو ایسے ٹائم کے اوپر یو اے ای جس کو یہ بدلہ لینے کی جو اس وقت آگ ہے، جو ان کے درمیان آپسی نفرتیں ہیں، یہ اس ٹائم پر ممکن ہے کہ اس ٹائم پر نکلیں اور اس ٹائم پر کہیں ہمیں نظر آئیں، تو وہ معاملات وہاں پر اسی طرف جا رہے ہیں کہ تلواریں جو ہیں وہ آپس میں ٹکرائیں، قبائل آپس میں لڑیں۔ یہ سب قبائل ہیں، یہ جو سعودیز بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی قبائل ہیں، جو یہ یو اے ای والے بیٹھے ہیں یہ بھی قبائل ہیں، یہ سب بدو قبائل ہیں۔ یہ ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں ان کے باپ داداؤں کا کیا حال تھا، کہاں سے اٹھے، کیسے آئے، اور کس طریقے سے ان لوگوں نے یہاں پر جو ہے حکومتیں بنا لی ہیں، کیسے انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو توڑنے میں کردار ادا کیا ہے، کس طرح انہوں نے جگہ جگہ اپنی حکومتوں کو قائم کیا ہے۔ تو وہ سارے ہمارے سامنے ہیں وہ ساری چیزیں، سوائے ایک جارڈن اور ایک قطر کے، اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کو نظر آئیں گے ان میں اکثریت جو ہے وہ ان بدھوؤں کے، ان جو ریگستانوں میں رہنے والے جو لوگ تھے، گاؤں دیہات کے رہنے والے لوگ تھے، انہوں نے یہ حکومتیں بنا رکھی ہیں۔ اور روایتوں کے الفاظ ہیں کہ تم دیکھو گے کہ عرب کے اندر قبائل جو ہیں ان کی جو تلواریں ہیں وہ آپس میں ٹکرائیں گی۔ تو یہ اس کی بھی شروعات ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سعودی عرب اور یو اے ای آپس میں لڑیں گے، آج وہ آپ دیکھ چکے ہیں، اس کی ابتدا آپ دیکھ چکے ہیں، انتہا تو پھر آپ دیکھیں گے، ابتدا آپ دیکھ چکے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام بہت دور ہے؟ ظہور امام مہدی علیہ السلام بے حد قریب ہے، بے حد قریب ہے، بے حد قریب ہے۔ اور یہ جو نشانیاں ہم پر واضح ہوتی جا رہی ہیں نا، یہ چھوٹی حالانکہ یہ ابھی چھوٹے پیمانے پر ہو رہے ہیں معاملات، آگے بڑے پیمانے پر بھی ہونے ہیں، لیکن وہ پیمانے پر جو ہونے ہیں وہ بالکل آخری وقتوں میں ہونے ہیں، یعنی کہ بالکل جس میں یعنی کہ آپ سمجھیں کہ آخری جو 7-8 مہینے رہ جائیں گے، یہ ان کی نشانیاں ہیں کہ اس ٹائم پر جو ہے وہ اس طرح کی بڑی بڑی جنگیں قبائل کے درمیان ہو رہی ہوں گی، بڑی خون ریزی ہو رہی ہوگی۔ یہ ان نشانیوں میں سے ہے جس کی ابتدا آج آپ دیکھ رہے ہیں، جو آج آپ چھوٹی چھوٹی چنگاریاں لگتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں جن کا آغاز جو ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، ہم غزہ دیکھ چکے ہیں، ہم یہ سب دیکھ چکے ہیں۔ میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ذرا سا کچھ ہوا پھر وہ رک گیا معاملہ، تو وہ سمجھتے ہیں کہ چلو آگے تو کچھ نہیں ہونے والا، ابھی تو بالکل ٹھنڈا ہو گیا معاملہ، مگر انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو معاملہ پہلے نہیں تھا اس بارے میں اگر بتایا گیا کہ ہوگا اور وہ ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ابتدا ہو گئی۔ تو جو چیز نہیں تھی وہ ہاں ہو چکی،
تو اب اس کا اور مزید بڑھ جانا یہ تو معمولی سی بات ہو گئی نا، یہ تو آسانی سے ہو سکتی ہے یہ بات. یعنی دو لوگ کبھی ملے ہی نہیں تھے، وہ لڑتے کیسے؟ اب وہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دو لوگ جو ہیں بڑی خطرناک قسم کی جنگ کریں گے. تو اگر وہ دونوں آپس میں آ کر کے تھوڑا بہت ہاتھا پائی کر کے آگے پیچھے چلے بھی گئے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آئندہ وہ کبھی دوبارہ ملے تو بہت خطرناک قسم سے لڑ سکتے ہیں، کیونکہ اب تو یہ لڑ بھی چکے ہیں، پہلے تو ملے ہی نہیں تھے. تو اب چانسز زیادہ ہو گئے ہیں لڑنے کے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ اگر ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ معاملات ٹھنڈے ہو گئے. معاملات بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. 2026 انشاءاللہ بہت کچھ دکھائے گا. 2025 تک تو آپ نے بہت کچھ دیکھا، اور حیرت کی بات ہے کہ 2025 کے دسمبر کے اینڈ ہونے سے پہلے ہم نے یہ چیز بھی دیکھ لی. 2026 میں قدم رکھنے سے پہلے ہم نے یہ چیز دیکھ لی، کیونکہ میں تو سمجھتا تھا کہ فروری تک جا کر کے یہ معاملہ شاید ہمیں نظر آئے گا، لیکن ہم تو یہ ترکی سے ریلیٹڈ معاملات بھی جو ہے وہ دسمبر میں ہی دیکھ چکے ہیں، اور یو اے ای اور سعودیہ سے ریلیٹڈ معاملات بھی جو ہے وہ ہم دسمبر میں ہی دیکھ چکے ہیں. تو یہ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، اور آگے جو ہے وہ بہت کچھ ہونے والا ہے. حالات اور واقعات سے خود بھی آگاہ رہیں، دوسروں کو بھی آگاہ کرتے رہیں، اور دنیا کی تو فکر کرنے کی میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے نہیں، کیونکہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شاید آپ کو بے وقوف بھی کہیں گے، آپ کو پاگل کہیں گے، آپ کی باتیں نہیں نہ مانیں گے، نہ سنیں گے، نہ سننے کے لیے تیار ہوں گے. آج بھی نہیں ہوں گے، جبکہ وہ بہت کچھ دیکھ چکے ہیں. یعنی کہ میں اپنی مثال اگر دوں تو میں تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ میرا بیٹھنا اٹھنا رہا ہے اور آج بھی ہے، تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے میں تو فیس ٹو فیس ایسی باتیں میں نے پچھلے 4-5 سالوں میں نہ جانے کیا جو میں یوٹیوب پر صرف آدھا گھنٹہ 20 منٹ کی ویڈیو بنا کے اس کے اندر جتنا کچھ بھی بتا سکتا ہوں وہ بھی ہفتے میں 2 بار 1 بار. تو جن کے ساتھ ڈیلی بیسس پر بیٹھنا اٹھنا رہا ہوگا، بات چیتیں ہوئی، ان کے ساتھ کتنی ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر ہوئی ہوں گی. اور بہت کچھ ایسی باتیں شیئر ہوئی ہیں کہ جو گواہی دینے کے لیے کافی ہیں. وہ خود گواہی دیتے ہیں کہ ہاں ایسا تھا، ایسا ہو گیا، ایسا تھا، ایسا ہو گیا. مگر ان سب باتوں کے باوجود بھی ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، بلکہ الٹا ان باتوں کو دیکھنے کے باوجود اور زیادہ ڈائیورٹ ہو گئے. حالانکہ ان کو سامنے روایتیں بھی دکھا دی، سب کچھ دکھا دیا، سب کچھ بتا دیا، اور وہ خود بھی دیکھ رہے ہیں، وہ خود بھی آبزرو کر رہے ہیں، وہ مان بھی رہے ہیں، مگر وہ کہہ رہے ہیں ہم کر کیا سکتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو ہونا ہے ہوگا، دیکھی جائے گی. تو آگے تو کچھ کریں. اور پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی کچھ نہیں کر سکتا، مگر یہ ہے کہ اپنا جو ڈائریکشن ہے، اپنا جو زندگی کا جو طریقہ کار ہے، اس میں تبدیلی تو انسان لا سکتا ہے. دنیا کی طرف زیادہ رغبت ہے، اس کو تھوڑا سا تبدیل کر سکتا ہے، تھوڑا سا دینداری کی طرف آ سکتا ہے، اس طرح سے اعمال تبدیل کر سکتا ہے نا. مگر وہ بجائے ادھر آنے کے بجائے الٹا زیادہ دوسری جانب جا رہے ہیں. اور یہ بات میرے منہ سے آپ نے سنی ہوگی اور میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں پیسہ کام نہیں آئے گا، اور جس طرح کا انوائرمنٹ ہونے جا رہا ہے وہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں رہے گا. اس میں بتانے کا مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنی جو پریورٹیز ہیں نا ان میں تھوڑی سی تبدیلی لائیں کہ کیا ہم نے لازمی کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو یہ تھوڑا سا تبدیلی انسان کو لانی چاہیے، مگر لوگ لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی بہت سے لوگ جو نہیں یقین کر پا رہے ہیں تو یقین نہیں کر سکیں گے، اور ان کی باتوں کو سن کر دل برداشتہ ہونے کی بھی بات نہیں ہے. ہمارا کام بتانا ہے، ہم بتا سکتے ہیں، ہم دکھا بھی سکتے ہیں کہ دیکھ لو ایسا ہو گیا، ایسا تھا، ایسا ہو گیا، یہ روایت تھی، یہ بھی ہو گئی، دیکھو یہ معاملات تھے، یہ بھی بن گئے، یہ معاملات تھے، یہ بننے چاہیے. چونکہ ظہور امام مہدی علیہ السلام قریب ہے تو پھر اس ٹائم کے قریب یا آنے والے چند مہینوں میں، آنے والے چند سالوں میں یہ والی باتیں بھی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ روایتوں میں ملتا ہے کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کے قریب ایسے معاملات ہوں گے، دنیا کے ایسے ہوں گے، فلاں خطے کے ایسے ہوں گے، فلاں خطے کے ایسے ہوں گے. ہم وہ روایتوں کو پڑھ کر انہیں بتا سکتے ہیں کہ دیکھو اب یہ والا معاملہ ہونا چاہیے، اگرچہ تو ظہور قریب ہے. اور وہ معاملہ ہوتا ہوا وہ دیکھ بھی لے اور اس کے باوجود بھی مکر جائے، نہ مانے، تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ وہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کو نہ جانے پانے والوں میں ہے یا نہ پانے والوں میں ہے. بہت بڑی آبادی جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی. جو ہمارا کام بنتا ہے نا وہ ہم کریں کہ بتا دیں اور سمجھا دیں، اس کے بعد اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں، اور اس کی جو باتیں ہیں، جو تنزیہ باتیں ہیں جو بھی ملتی ہیں نا، اس کو اگنور کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. 2026 شروع ہو چکا ہے، اس میں ہم بہت کچھ انشاءاللہ بہت کچھ دیکھیں گے. بہت مشکلات بھی ہیں، بہت پریشانیاں بھی ہیں، بہت سے لوگ کھو بھی دیں گے، بہت سے لوگ شاید نہ بھی ہوں. مگر یہ رہے یا نہ رہے، ہماری کمیونیکیشن رہے نہ رہے، میں رہوں نہ رہوں، آپ رہیں نہ رہیں، مگر یہ جو کام ہے یہ کام رہنا چاہیے. یہ جو ذکر ہے اور یہ جو
اویئرنیس ہے ظہور امام مہدی علیہ السلام سے ریلیٹڈ، یہ بڑھتی رہنی چاہیے، پھیلتی رہنی چاہیے، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ جو رہے اس کا کام ہے کہ وہ آگے اس چیز کو بڑھاتا جائے، جہاں بیٹھے ہیں ذکر ضرور کریں، اپنا کام ہے ایک چھوٹا سا میسج لوگوں تک پہنچا دیں، اس کے بعد وہ مانے نہ مانے ان کی قسمت۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور جل جل فرمائے، ہمیں ان کے ساتھیوں میں شامل فرمائے، ان کے دشمنوں سے دور فرمائے، اس سال کو ہمارے لیے رحمت اور برکت کا ذریعہ بنائے، اور دشمنوں کے لیے اس سال کو خسارے کا سبب بنائے، ان کی شکستگی کا سبب بنائے۔ السلام علیکم۔